نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اخیرکم احسنکم خلقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ بھائیو، اچھا اخلاق انسان کی پہچان ہے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اور مکمل اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جو بولتے وقت حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہماری زبانوں سے زہر نکلتا ہے، کانٹے نکلتے ہیں۔ اولاد اگر والدین کے ساتھ بات کرتی ہے تو بد اخلاقی کے ساتھ بات کرتی ہے، والدین اولاد سے بات کرتے ہیں تو بد اخلاقی کے ساتھ، ایک بھائی اپنے بھائی سے بات کرتا ہے تو تب بھی بد اخلاقی کے ساتھ، دوست احباب رشتہ دار ہمسائے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بد اخلاقی کے ساتھ۔ الا ماشاء اللہ اچھے اخلاق والے بھی انسان پڑے ہیں دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر اچھے انسان اچھے اخلاق والے بھی ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اچھے اخلاق کا خطاب دیا ہے، لقب دیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اچھا اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ اچھے اخلاق کے ساتھ پیار محبت اتفاق پیدا ہوتا ہے، آپس میں ایک گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، حسن اخلاق کیا ہے، اچھا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ جوڑو یعنی جڑ جاؤ، اور جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم سے زیادتی کرے اس کو معاف کرو۔ دیکھیں اب یہ 3 باتیں ہیں، ہم اس کے اوپر غور کریں، کیا ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ آج ایک بھائی اگر توڑنا چاہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے جان چھٹی ہے، دیکھو ایسا ہی ہے نا۔ کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اچھا اخلاق یہ ہے جو تم سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کے قریب ہو جاؤ، جڑ جاؤ اس کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ جو زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دو، یہ اچھا اخلاق ہے۔ صحابہ کا ایسا اخلاق تھا کہ کافر بھی ان کے ساتھ بات کرتے تو وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ بڑھیا وہ مکے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں سن رکھی تھی کہ وہ ایک جادوگر ہے، وہ جس کے ساتھ بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑا جو ہے وہ جادوگر ہے، ایسی باتیں سنی ہوئی تھی۔ اور وہ ایک دن جا رہی تھی تنگ آ کے لوگوں کی باتیں سن کے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس بری عورت کو، قریب گئے، پوچھنے لگے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئے، ایسا اخلاق دیا ان کا سامان اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا ہے۔ کافرہ عورت ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، اپنے کندھے پر سامان بھی اٹھایا ہوا ہے، باتیں کرتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں آپ کیوں یہ چھوڑ کے جا رہی ہو؟ وہ کہہ رہی ہے یہ جادوگر ہے، وہ ایک مجنون ہے، فلاں ہے، باتیں کرتی جا رہی ہے، میں اس کی وجہ سے یہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جب منزل مقصود پر پہنچے
بوڑھی عورت نے کہا کہ بس یہیں تک میں نے جانا تھا، بس شہر چلا گیا ہے، بس اب میں یہاں آگے چلی جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون ہے، کس کی وجہ سے تم یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہو؟ وہ بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ جو جادوگر ہے نا، اس کا نام محمد ہے، بیٹا میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ سننا۔ پھر پوچھنے لگی تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تم باتیں کر رہی ہو نا، جس محمد کے بارے میں، وہ میں ہوں۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، حیران ہو گئی اور کہنے لگی اگر تو محمد ہے نا تو پھر مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ اخلاق ہے۔ کیا آج ہمارا اخلاق ایسا ہے؟ آج تو ہمارے رشتہ دار ہم سے تنگ ہیں، ہماری زبانوں سے تنگ ہیں، ہمارے ہاتھوں سے تنگ ہے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہمسائے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق